الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسئلہ فلسطین پر گفتگو کریں گے۔ نہ صرف وہاں کے پیش آنے والے حالیہ واقعات کا جائزہ لیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس رمضان المبارک میں، اسرائیل فلسطین بلکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو 11 دن کی جنگ ہوئی ہے 10 مئی سے لے کر 21 مئی تک، وہ اس لیے شروع ہوئی کہ رمضان کے شروع ہی میں اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے آس پاس فینسنگ کر دی تھی، یعنی جنگلیں لگا کر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ فلسطینیوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ فینسنگ یا یہ جو جنگلیں، یہ کمپاؤنڈ وال جو بنائی جا رہی ہے انہیں مسجد اقصیٰ میں جانے سے روکنے کے لیے ہے۔ اس پر احتجاج ہوا مگر نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل نے فائرنگ شروع کر دی اور مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں سن 1970 سے آباد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کی کوششیں شروع کر دی تاکہ انہیں نکال کر یہودی بستیاں بسائی جا سکیں۔ خیال رہے کہ شیخ جراح کا علاقے پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، لہٰذا وہاں اسرائیلی قانون نہیں بلکہ UN کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ بالآخر اس رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع 7 مئی کے دن مسجد اقصیٰ میں ہزاروں نمازیوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اس کے بعد شیخ جراح کے لیے پروٹیسٹ شروع کر دیا، مگر اسرائیلی فورسز نے مسجد میں موجود نمازیوں پر حملہ کیا اور شیخ جراح میں اپنے مظالم جاری رکھے، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حماس نے وارننگ دی کہ اگر پیر 10 مئی تک اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ سے نہیں نکلے تو جوابی کارروائی ہوگی، مگر اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو حماس نے بھی راکٹ داغنا شروع کر دیے۔ اسرائیل نے بھی غزہ پر ہوائی حملہ کیا اور عوامی بستیوں کو عوام پر نشانے سادھے۔ اس دوران ایسوسی ایٹڈ پریس اور الجزیرہ کے آفس بھی تباہ کر دیے گئے۔ حماس نے بھی ہزاروں راکٹ فائر کیے مگر زیادہ تر کو اسرائیل کے ڈیفنس میکانزم آئرن ڈوم نے بے اثر کر دیا، ناکارہ بنا دیا۔ فلسطینی عربوں اور اسرائیلی یہودیوں کے درمیان بھی جھڑپیں ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ 11 دن یعنی 21 مئی تک جاری رہا، جس میں تقریباً 250 فلسطینی شہید ہوئے اور تقریباً 1,500 زخمی ہوئے اور 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ 250 اسرائیلی یہودی زخمی ہوئے۔ بالآخر UN، مصر اور قطر کے میڈیشن کے ذریعے، ان کی مداخلت کے ذریعے سیز فائر کرایا گیا اور جنگ بندی کی گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ ہم اس جنگ کی تفصیلات کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ آئیے اب ذرا مختصراً یہ دیکھ لیں کہ مسئلہ فلسطین کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایک یہودی مذہبی ریاست ہے اور یہودی دراصل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء بھیجے اور بہت سے بادشاہ بھی پیدا کیے، اور قرآن مجید میں جن الہامی کتابوں کے نام آئے ہیں ان میں سے 3 کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئی تھی۔ تورات انہیں 1400 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1400 سال پہلے عطا کی گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1400 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ اس دوران ان کے ہاں مسلسل انبیاء آتے رہے۔ یہی وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلانے کے بعد اس پر من و سلوہ اتارا اور بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کیا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی اور دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا کی، جس کی بنا پر وہ مغرور ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، یعنی نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اور اپنے ماں سوا اپنے علاوہ باقی سارے انسانوں کو انہوں نے حیوان سمجھنا شروع کر دیا اور ان کے خیال میں دنیا کے تمام لوگوں کا استحصال کرنا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کو جس طرح چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا انہیں حق حاصل ہو گیا۔
اپنے دور عروج میں انہوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا اور بڑی سرکشی کی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش کی اور ان کے ہم شکل ایک شخص کو سولی پر چڑھا بھی دیا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے صلیب پر چڑھایا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنا غضب نازل کیا اور انہیں سزا دی۔ پہلے اشوریوں کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا گیا، اور پھر دوسرے دور میں یونانیوں اور رومیوں کے ذریعے وہ بدترین طریقے پر تباہ کیے گئے۔ اور اس دوران یروشلم میں حضرت سلیمان کی طرف سے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا۔ پہلے حملے میں سن 587 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 587 سال پہلے، بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، جسے یہودیوں نے 150 سال بعد دوبارہ بنا دیا۔ مگر دوسری بار پھر سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 70 سال بعد، ٹائٹس رومی نے ہیکل سلیمانی کو پھر گرا دیا، جو آج تک گرا ہوا ہے۔ ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کیا اور ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا اور وہ دنیا میں بکھر کے رہ گئے، منتشر ہو کے رہ گئے، جسے وہ ڈایاسپورا کا نام دیتے ہیں۔ یہ ڈایاسپورا سن 70 عیسوی سے لے کر کے 1917 یعنی بالفور ڈکلیریشن تک جاری رہا، اور یہودی دنیا بھر میں منتشر رہے، اور زیادہ تر عیسائی ممالک میں وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، صلیب پر چڑھانے کی کوشش کیا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ چڑھا دیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے قاتل سمجھتے تھے ان کو۔ اس لیے یہودیوں کے حصے میں ہر جگہ سے نفرت ہی آئی۔ لفظ جو ہے وہ ایک گالی بن گیا تھا۔ ان کو جو ہے عام بستیوں میں رہنے کا حق نہیں تھا، انہیں علیحدہ بستیوں پہ رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور انہیں گھیٹوز کہا جاتا تھا۔ سن 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، مبارک پیدائش کا سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 610 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہودی جو پہلے سے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر ان کی تورات میں موجود تھا، جو تورات میں وعدہ کیا گیا تھا آخری نبی کا، اس آخری نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جو ہی کہ انہیں پتہ چلا کہ نبی جو ہے بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ہجرت سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے مشرکین مکہ کو برگلاتے رہتے تھے، اور ہجرت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کی، باقاعدہ طور سے معاہدے کیے کہ مدینہ کی حفاظت یہودی اور مسلمان مل کر کریں گے، اور کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اس پر انہوں نے معاہدے کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کی بار بار خلاف ورزی کی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگیں کی اور انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا۔ یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں آخری معرکہ جو ہے وہ خیبر میں پیش آیا تھا، جو 628 عیسوی یا 7 ہجری میں جو ہے پیش آیا تھا، اور اس معرکے کے بعد ان کو مدینہ سے پوری طرح باہر کھدیڑ دیا گیا۔ اس دوران بیت المقدس اور یروشلم پر رومی ہی قابض رہے۔ رومی اس وقت عیسائی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سن 638 عیسوی یعنی سن 17 ہجری میں بیت المقدس کا طویل محاصرہ کیا اور بالآخر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس اور یروشلم کو انہوں نے اوپن سٹی ڈکلیئر کر دیا، یعنی سب کے لیے وہاں پر آنے کا راستہ کھول دیا۔ لیکن وہاں جو عیسائی تھے، جو پہلے سے آباد تھے، انہوں نے اس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے، رضامندی ظاہر نہیں کی کہ یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس معاہدے کی مخالفت کی اور یہودیوں کو وہاں زیارت کے لیے آنے کی اجازت تو دی، لیکن وہاں رہنے اور بسنے کی اجازت دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس معاہدے کی بعد میں پابندی کی گئی۔ اس معاہدے کی پابندی خلافت راشدہ کے دوران بھی ہوئی۔ اس معاہدے کی پابندی بنو امیہ نے بھی کی، اس معاہدے کی پابندی بنو عباس نے بھی کی، یعنی عباسی خلافت میں بھی ہوتی رہی، اور خلافت عثمانیہ نے بھی اس کی پابندی کی۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ یروشلم میں اور بیت المقدس میں، یروشلم اور بیت المقدس کے علاقے میں یہودیوں کا رہنے اور بسنے کی اجازت کسی بھی دور میں نہیں دی گئی تھی، اگرچہ ان کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اجازت حاصل تھی۔ چنانچہ یہودی صرف زیارت کے لیے وہاں آ سکتے تھے، اور زیارت کا یہ حق بھی انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلایا تھا۔ جبکہ اس کے بعد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی یعنی عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی، بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی پیدا کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے بلکہ اسی وجہ سے کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور بالآخر مسلمانوں میں مسلمان شیعوں اور سنی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جو مسلم تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور جس کے ذمہ دار دیکھا جائے تو یہودی ہیں۔ سن 712 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا تو اسپین کے اندر عیسائیت اپنے عروج پر تھی۔ اسپین عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور اس اسپین کے اندر یہودیوں پر سخت مظالم کیے جاتے تھے۔ جب اسپین کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یہودیوں کو بھی پورے انسانی حقوق دیے۔ اس طرح اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورن نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، "The Muslim Spain was the golden era of our diaspora"، یعنی جو منتشر رہنے کا عرصہ تھا اس میں جو بہترین یا گولڈن پیریڈ جو دیکھا جائے وہ ان کے لیے مسلم اسپین تھا۔ اب مسلم اسپین میں بیٹھ کر یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور ان کے اندر ایک نیا فرقہ پیدا کیا۔ تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو، اس نئے فرقے کا نام پروٹیسٹنٹ فرقہ تھا، تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو شیعوں اور سنیوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح انہوں نے سازشیں کر کے عیسائیوں کو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقے میں تقسیم کر دیا۔ عیسائیوں کو پوپ کے خلاف ورغلایا تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو سکے، اور پروٹیسٹنٹ طبقے کے اندر ایسے افکار، ایسی چیزیں انفیوز کی، ایسی سوچ پیدا کی کہ وہ پوپ کا دشمن ہو گیا اور یہودیوں کا دوست بن گیا۔ پوپ سے بغاوت سب سے پہلے انگلینڈ نے کی اور چرچ آف انگلینڈ بنایا۔ یورپ میں ایک نیا فرقہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یعنی WASP بن گیا، جس نے سود کو جائز قرار دیا۔ پوپ کے ہاتھ میں جب تک طاقت تھی سود حرام تھا۔ پھر سودی نظام کے ذریعے ہی یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر پورے یورپ کی دولت پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ چند سالوں میں صورتحال یہ تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ ہٹلر ویسپ نہیں تھا، یعنی ہٹلر وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ نہیں تھا، چنانچہ وہ یہودی سازشوں کو اچھی طرح پہچان گیا تھا، اس لیے اس نے یہودیوں کا قتل عام کرایا، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں، ہولوکاسٹ کے معاملے میں بھی دیکھا جائے تو مبالغے سے، بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لیا جاتا ہے۔ مرنے والے یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا کہ بتایا جاتا ہے، اور ہٹلر نے اتنے زیادہ مظالم نہیں کیے جتنا کہ تاریخ میں رقم کیا گیا، تاریخ میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھر سے اپنی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ہولوکاسٹ کا بہت زیادہ پروپیگنڈا اور حد سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اور اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملایا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں یہودیوں نے کافی لالچ دیا۔ عثمانی خلافت اصل میں آخری دور میں بہت بینکرپٹ ہو گئی تھی، دیوالیہ ہو گئی تھی، ان کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ ایسے میں یہودیوں نے ان کو قرضے دینے کا، دولت دینے کا لالچ، اس لیے کہ وہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہودی مدینہ کے اندر بہت بڑے سرمایہ دار تھے۔ جب خلافت عثمانیہ کو انہوں نے یہ لالچ دیا کہ وہ دولت کروڑ ڈالر ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، صرف انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے کا اجازت نامہ مانگا، لیکن خلیفہ عبدالحمید نے اس کو ٹھکرا دیا اور بہت ہی
ज़्यादा कहना चाहिए कि दूर अंदेशी का सबूत दिया और उन्होंने उनको वहाँ आबाद करने की मुखालिफत की और इसकी इजाज़त नहीं दी। बिलाखिर यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी। अरबों में अरब और तुर्कों में तुर्क नेशनलिज़म का जहर जो है वो घोला जाने लगा और बिलाखिर अरबों और तुर्कों को आपस में लड़ाकर खिलाफत उस्मानिया का तख्ता पलट दिया गया है। ये 29 अक्टूबर सन 1923 का सानहा है और ये काम यहूदियों की खुफिया तंजीम फ्री मेसन के एक एजेंट मुस्तफ़ा कमाल, जिसको अतातुर्क कहा जाता है, उसने अंजाम दिया। उसी के मुतालिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की क़बा, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की क़बा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। उधर 1897 में थियोडोर हर्ज़ल जो है अपनी ज़ियोनिस्ट मूवमेंट की दाग बेल डाल चुका था, बुनियाद डाल चुका था। उसने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब यहूदियों को दिखाना शुरू किया। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के साथ साथ यहूदी जो है वो दुनिया भर में ताकतवर होते चले गए और उन्होंने, और चूँकि उनको फ्रांस, इटली और फ्रांस, इटली, बरतानिया और अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल हो गई, इसके ज़रिए से उन्होंने ताकत हासिल करना शुरू की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने दुनिया की दौलत पर कब्ज़ा किया, दुनिया के बड़े सरमायादार बन गए, बैंकिंग के सिस्टम को जो है इवॉल्व किया गया, बहुत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाया गया और इस तरह से यहूदियों ने दुनिया की दौलत पर और दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। और इसके बलबूते पर वो लोगों को थियोडोर हर्ज़ल ने कहना चाहिए कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब दिखाना शुरू किया। ये ग्रेटर इसराइल जिसको वो ये लोग कहते हैं, उसमें इराक़, शाम, उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब के इलाके मक्का और मदीना तक सभी शामिल हैं। उनका ये ख्वाब है कि इन सारे इलाक़ों को मिलाकर पर कब्ज़ा करके वो ग्रेटर इसराइल कायम करेंगे। 1917 में इंग्लैंड के वज़ीर ख़ारजा बाल्फूर ने डिक्लेयर किया कि यहूदी फ़लस्तीन में आबाद होने का हक़ रखते हैं, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद इंग्लैंड ने फ़लस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया था और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर वहाँ आबाद कराना शुरू कर दिया गया। फ़लस्तीनियों को जो वहाँ हज़ारों साल से आबाद थे, पनाह गुज़ीन कैंपों में ढकेल दिया गया या दूसरे ममालिक में निकाल बाहर करके दूसरे ममालिक में वो पनाह गुज़ीन हो गए, महाजिर कैंपों में आबाद हो गए। इस काम में अमेरिका ने भी इंग्लैंड का साथ दिया और यहूदियों की मदद की। ख्याल रहे कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और बिलाखिर 14 मई सन 1948 को नाजायज़ रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया। हालांकि 1948 में ही अरबों ने हमला किया और वो जीत के बिल्कुल करीब थे कि यूएनओ ने जंग बंदी करवा दी और अरब जो है वो बिलाखिर शिकस्त खा गए। 1967 में भी अरब इसराइल जंग हुई, जिसमें सिर्फ 6 दिनों के अंदर मिस्र के सहराए सीना पर, शाम की गोलान हाइट्स पर और उर्दन के मगरिबी किनारे पर, जिसको कि हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, उस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। मशरिक़ी यरूशलेम और बैतुल मक़दिस जो है वो इसी इलाके में मौजूद है। दरअसल 1948 में ही यरूशलेम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मगरिबी यरूशलेम यहूदियों के हिस्से में आया था और मशरिक़ी यरूशलेम पर उर्दन का कब्ज़ा था, जिसमें मस्जिद अक़सा और क़ुब्बतुस सखरा मौजूद है। मस्जिद अक़सा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और क़ुब्बतुस सखरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। 1967 के बाद यहूदियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान और भी जंगें हुई, जिनमें सन 1973, सन 1982, सन 2006, सन 2014 का अटैक ऑन गाज़ा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा सन 2019 में भी 3 मई से 6 मई तक फ़लस्तीन के साथ इसराइल की झड़प हो चुकी है। इसके बाद हाल ही में रमज़ानुल मुबारक 1442 यानी इसी रमज़ान 10 मई 2021 से लेकर 21 मई 2021 तक गज़ा और इसराइल में 11 दिन की जंग हुई, जिसमें दरअसल हमास ने इसराइल का बहादुरी से मुकाबला किया। पहले गज़ा में हमास को मिस्र से टनल्स के ज़रिए असला और बारूद वगैरह मिल जाया करते थे, मगर ये रास्ता बंद हो चुका है।
حماس نے اسرائیل پر 3-4 ہزار راکٹ داغے ہیں اور اس کے بعد اس کے پاس تقریباً 30-40 ہزار راکٹس کی موجودگی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں غزہ اور اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے غزہ پر بے شمار میزائل داغے تھے۔ ان میں سے بہت سے پھٹ نہیں سکے تھے، پھٹے بغیر رہ گئے تھے۔ حماس نے ان کو جمع کیا اور اس کا بارود نکال کر اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ایک واٹر پائپ لائن جو بیکار ہو گئی تھی، اس کے پائپس کو راکٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سن 1917 میں، یعنی پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے دوران، انگلینڈ کا ایک جنگی جہاز، بحری جنگی جہاز، سمندری جہاز جو ہے وہ فلسطین کے ساحل پر ڈوب گیا تھا۔ حماس کے غوطہ خوروں نے سمندر میں اتر کر اس جہاز کا نہ صرف پتہ لگایا بلکہ اس کو ڈھونڈ نکالا، جس میں بہت سے میزائل اور گولہ بارود موجود تھا، جنہیں دوبارہ نئے سرے سے بنا کر حماس نے استعمال کے قابل بنایا۔ سچ یہ ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حماس کی جانب سے حالیہ جنگ میں جب یہ راکٹ بڑی تعداد میں داغے جا رہے تھے تو اسرائیل کا مشہور زمانہ آئرن ڈوم ڈیفنس میکانزم کو چیر کر وہ یہودی آبادیوں میں جا کر گر رہے تھے۔ یہودیوں پر ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بنکروں میں پناہ لے رہے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہودیوں میں موت کا بے پناہ خوف پایا جاتا ہے، بلکہ وہ دنیا میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ، اور ان میں کا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال جیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمبی عمر انہیں مل بھی جائے تو ان سے عذاب تو ٹل نہیں سکتا۔ جبکہ اسرائیل خود دنیا کی خطرناک فوجی قوت ہے۔ اس نے جب غزہ پر بے تحاشا میزائل داغے اور اس کے نتیجے میں وہاں رہائشی عمارتیں، اسکول اور ہسپتال وغیرہ تباہ ہوئے اور تقریباً 250 افراد شہید ہوئے، تو اس دوران فلسطین کا منظر یہ تھا کہ ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنی شہادتوں کے درمیان وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے اور فتح کا نشان بنا رہے۔ دیکھا جائے تو ایک جیل میں قید غزہ کی آبادی اور اسرائیل کی طاقت کا کیا مقابلہ۔ دوسری طرف عرب ممالک کی ایک اچھی خاصی تعداد اسرائیل سے دوستی کر بیٹھی، اور دنیا کی بڑی طاقتیں جن میں خود امریکہ شامل ہے، ہمیشہ کی طرح اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ مگر اسرائیل پر مجاہدین غزہ نے دہشت طاری کر دی تھی، اور وہاں کے لوگ حماس کے راکٹوں کے خوف تلے اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے، جبکہ غزہ کے فلسطینی مجاہدین جذبہ شہادت سے سرشار جان ہتھیلی پر لیے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ اس جنگ میں فلسطینیوں ہی کا جانی نقصان اور مالی نقصان زیادہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود انہیں ایک طرح سے فتح نصیب ہوئی ہے، اس لیے کہ جنگ بندی اسرائیل نے غیر مشروط طریقے پر کی ہے، جبکہ حماس نے اپنی شرائط تسلیم کروا لی ہیں کہ اسرائیل دوبارہ مسجد اقصیٰ میں اپنے فورسز داخل نہیں کرے گا اور شیخ جرح کے باشندوں کو پھر پریشان نہیں کیا جائے گا، انہیں اپنے گھروں سے نکالا نہیں جائے گا۔ انہی شرطوں پر جنگ بندی ہوئی ہے، اور ہم دنیا بھر کے مسلمان غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، کیونکہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی تھی، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کی قبریں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا اجر کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مسجد اقصیٰ کی زیارت نہ کر سکو تو کم از کم وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیجتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آباد رکھنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے، آباد اور محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے لیے ارض موعود تھی، مگر وہ اسے فتح کرنے سے پہلے بھی کتراتے تھے اور اب بھی اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں،
یہودیوں نے ہی فلسطین کو فتح کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہودیوں نے ان انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، جن کی وجہ سے اس زمین کو برکتوں کی سرزمین قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت زدہ قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 70 عیسوی سے لے کر ٹائٹس رومی کے ذریعے تباہ کیے جانے کے بعد سن 1917 تک وہ دنیا بھر میں مارے پھرتے رہے ہیں۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ امت ہوا کرتے تھے، مگر انبیاء کو قتل کرنے اور انبیاء مشن کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو اپنی حیثیت سے معزول کر دیا بلکہ ان پر لعنت بھی فرمائی، اور آج وہ ایک لعنت زدہ قوم ہے۔ اپنے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور سوروں میں بھی تبدیل کر دیا تھا، اور ان کے لیے سخت عذاب کی آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں نازل ہو چکی ہیں۔ اب اگر کوئی اس پاک سرزمین کی حرمت بنائے رکھنے کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ ہی ان تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے جو اس سرزمین پر اپنی دعوت پھیلا چکے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہودیوں کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشیوں سے بھری پڑی ہے۔ انہیں اب اس مبارک سرزمین پر یعنی فلسطین پر دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ یہودی گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں، جس میں عراق، شام، اردن، مصر اور سعودی عرب، جیسا کہ میں نے بتایا، کے علاقے بھی شامل ہیں اور ان پر قبضہ کرنے کے ناپاک ارادے رکھتے ہیں۔ لیکن حالیہ جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل نام کی ناجائز ریاست کی حفاظت بھی وہ زیادہ دنوں تک نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب اسرائیل کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ فلسطینیوں نے جس طرح قربانیاں پیش کی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی، اور قربانیاں صرف اس جنگ میں پیش نہیں کی ہیں بلکہ قربانیوں کی ان کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے لے کر آج تک فلسطینی مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ فتح اسی قوم کو عطا کرتا ہے جو اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کر سکتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اس کے لیے دعا کرتے رہیں بلکہ فلسطین سے ہر ممکن تعاون کریں، اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ جو عالم عرب نے اسرائیل سے دوستی گانٹھ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ ضروری ہے کہ ہر ملک کے عوام اپنی حکومت کی غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کریں اور فلسطین کے حق میں رائے عامہ کو، عالمی رائے عامہ کو ہموار کرتے رہیں۔ تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کریں اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبلہ اول کو جلد آزادی نصیب فرمائیں اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔